تقدیر کے بارے میں ہماری دوسری قسم کی مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب سب تقدیر میں لکھا ہے تو ہم عمل کیوں کریں، یا یہ گناہ کرنا ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے معاملات انسان کو خیر و شر کو اڈاپٹ کرنے کے اختیار سے باہر نکل کر لکھے ہوں تو یہ تو ظلم ہے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے مجھے یہ گناہ کرنا ہے اور یہ نیکی کرنی ہے۔ اللہ نے مکمل اپنے ارادے سے نیکی و گناہ، کفر و اسلام کو بانٹ دیا ہے اور انسان کے اختیار میں ذرا مارجن ہی نہیں رکھا، اور پھر اس عمل کے مطابق انسان کو جنت یا دوزخ کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ یعنی اللہ نے خود ہی مجبور کر کے انسان سے گناہ کروائے اور پھر خود ہی اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہی چیز لوگوں کا کنسیپٹ بن چکی ہے، لیکن یہ تو صاف ظلم ہے اور اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عادل و منصف اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ ال-عمران میں 108 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ نے خیر و شر کے اختیار میں انسان کو چوائس بھی دی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے لیے راستہ اختیار کر لے۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے دونوں راہیں نمایاں دکھا دی۔ یہ راہیں حقیقتاً انسان کو دیا گیا اختیار ہے کہ وہ جس پر چلنا چاہے اسے منتخب کر لے۔ انسان کے اس اختیار کو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہی اللہ نے انسان کی تقدیر کو لکھا ہے۔ اگر اس اختیار کے بغیر لکھا گیا ہو تو وہ ظلم ہوگا، اور اللہ تو ذرا برابر بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس اختیار کی نفی کر کے اپنے اعمال کا بوجھ تقدیر پر ڈالنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو اختیار اور کوشش کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، لیکن کوشش اور اختیار کی پاور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ پاور ہی انسان کی توفیق ہے، اور وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اسی لیے انسان دنیا میں اپنے کاموں کو انجام دے پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے، اور تمہاری چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان گناہ کرے یا پھر کوئی نیکی کرے، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے اعضاء سے نیک و بد اعمال کرتا ہے تو یہ اعضاء بھی اللہ کی توفیق کے ہی ہیں۔ اسی طرح اعمال میں تمام طرح کی قوتوں کا استعمال بھی توفیق سے ہے، لیکن اس میں توفیق سے پہلے بھی ایک چیز ہے جو انسان کی خواہش، ارادہ اور اس کی دلچسپی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی طلب اندر سے خارج کر دی جائے تو دنیا میں جزا و سزا اور قیام کائنات کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو بھلائی اور برائی کے اختیار میں مجبور کر کے اس کی تقدیر نہیں لکھی، بلکہ انسان کو دی گئی توفیق اور اختیار کے ساتھ لکھی ہے، اور یہی عین انصاف ہے۔ قرآن کی دیگر آیات سے انسان کے اختیار کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ نبا آیت نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں۔ بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے، بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو۔ بس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ۔ ایک اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں، سورۃ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا، نیکی کا فائدہ بھی اس کو ہوگا اور برائی کی زد بھی اس پر پڑے گی۔ یہ سب آیات انسان کو دیے گئے اختیار پر واضح دلیل ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا سبب انسان کے اعمال ہیں، تقدیر اس داخلے کا سبب ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنے کامل علم سے لکھا ہے، ہم یہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ کے افعال، یعنی اللہ نے کسی بندے کو کسی کام میں توفیق دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی، اور کس نے اس توفیق کا طالب بننا ہے، یہ سب اللہ کے کمال علم کی وجہ سے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اب اللہ تو غیب کے تمام امور جانتا ہے، جبکہ انسان نہیں جانتا، تو وہ کیسے تقدیر کو اعمال پر حجت بنا سکتا ہے جب وہ جانتا ہی نہیں کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ اللہ نے جنت یا جہنم لکھ دیا ہے۔ یہ سن کر جماعت صحابہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔
جب کسی کام کی توفیق انسان کو ملتی ہے، یعنی جب وہ کسی کام کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اختیار میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس بندے نے جو راہ اپنائی ہے اس پر چلے، جس نیکی یا برائی کو اختیار کیا ہے اسے تکمیل دے۔ اسی مرضی کے تحت اللہ نے انسان پر اس کی اختیار کی گئی راہ کو آسان کر کے اس کی توفیق اسے دے دیتا ہے، لیکن جنت یا جہنم کی طرف پہلا قدم انسان کا اپنا ہوتا ہے، اور جب کبھی انسان کے لیے اللہ اس کے اختیار کو پسند نہیں فرماتا تو اس میں اس کی بہتری یا بھلائی نہیں ہوتی تو اس کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے، پھر چاہے وہ انسان کو اچھا لگے یا برا، انسان اس کا پابند بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ہر طرح سے اللہ کی مشیت کا تابع ہے۔ جیسے زندگی میں ہم کتنے ہی ارادے کرتے ہیں، کتنے ہی کاموں کا قصد کرتے ہیں، مگر وہ ہماری سوچ اور ارادے کی طرز پر مکمل نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی بہترین تکمیل کس طرح سے ہے اور کس وقت ہے، یہ اللہ کی حکمت کا چھپا راز ہے، جسے وہ انسان پر ظاہر کر دیتا ہے تو کبھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ مصلحت کبھی بھی ظلم و زیادتی پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ہدایت کی سچی طلب رکھے اور اللہ اسے کفر پر جما دے، اور نہ ہی ایسا ہے کوئی کفر کی خواہش رکھے اور اسے ہدایت مل جائے۔ بس انسان کو سمجھنا چاہیے، اگر انسان تقدیر میں لکھے گئے کی وجہ سے گناہ کرنے پر مجبور ہے تو اللہ نے یہ کائنات میں انبیاء اور رسل اور کتابیں کیوں بھیجی؟ اگر انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو وہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں گناہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے اور ہم گناہ کے مزے لیتے رہیں تو پھر سمجھ لیں ایسا کہنے والے کہ گناہ کی طرح عذاب بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا گناہ آ کر پہنچا ہے ویسے ہی عذاب بھی آ کر پہنچے گا۔ جیسے گناہ میں اختیار نہیں تھا ایسے عذاب سے بچنے میں بھی اختیار نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ایک طور کا مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ قلم کرنے کا حکم جاری فرمایا تو اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، نرمی فرمائیے، کیونکہ میں نے یہ چوری صرف اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، ہم بھی تو تیرے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قضاء و قدر سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اہل جنت اور جہنم کے بارے میں لکھ دیا، لیکن انسان کو مطلع نہیں کیا تاکہ وہ عمل کرے، اور یہ عمل انسان کی جزا پر حجت و دلیل بنے گا۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی تقدیر کو گناہوں پر حجت نہیں بنانا۔ ہاں، تقدیر کو مصیبت پر حجت بنایا جا سکتا ہے کہ میرے اعمال کے باعث جو مصیبت آئی تھی وہ میری تقدیر میں لکھی تھی، لہٰذا مجھے اس پر راضی رہنا ہے، نہ کہ انسان گناہوں پر راضی رہے کہ تقدیر میں لکھا ہے اور اس سے چھٹکارے کی کوشش ہی نہ کرے۔ المختصر میں یہ کہوں گی کہ گناہ سے توبہ کر کے تقدیر کو حجت بنا سکتے ہیں کہ بس یہ تقدیر میں لکھا تھا، لیکن گناہ پر مسلسل عمر پہرا رہنے سے اسے حجت نہیں بنا سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔